Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 849. 11th of November 1996, wise at Nanded Jamaat Khana, near Hyderabad, Dakar. याली मदद ममीनो, पहली दफ़ा मैं आपके इस जमात खाने में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जमात खाना है। आप मोमन जमात हो, जमात खाने को भरे रखोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर भी भरे रहेंगे। थोड़ी वॉल्यूम कम करें। जी फरमान मानो तो फेरा टले, फिर शाह कहता तरी पार जी तमें सत्य अमरा मोहम्मद। इस्माइली मजहब दीन इस्लाम का एक भाग है। इस्लाम में 73 फिरके हैं, 73 सेक्शंस इन इस्लाम। इन 73 में से एक फिरका इस्माइली फिरका है। मेजॉरिटी फिरके जो हैं वो सुन्नी हैं, और फिर शिया फिरके हैं, फिर सूफी फिरके हैं, और सूफियों के अंदर भी 6-7 किस्म के हैं। कुतुबिया है, कादरिया है, चिश्तिया वगैरह हैं। और हम इस्माइली भी, हमारा तरीका सूफी ज़रूर है, लेकिन हम सूफी नहीं, सूफी तरीका है। इसलिए हम सूफी नहीं कि मोमिनो, सूफी वो है कि जो दुनिया से छोड़ देते हैं, रोजी कमाते हैं, लेकिन मोस्टली वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रह के अपना किसी मुर्शिद बना के उस मुर्शिद की फरमानबरदारी करते हैं। बड़े अच्छे सूफी हैं दुनिया के अंदर। वो महज इतना कमाते हैं कि जिंदगी चल सके। वो इतना पैसा नहीं कमाते कि बैंकों में रखा जाए। सीधे सादे कपड़े पहनते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, बदियों बुराइयों से परहेज करते हैं, अपनी कमाई हुई रोजी खाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, वो इतना ही कमाते हैं कि जितना जिंदगी चल सके। हमारा तरीका जो है इस्माइली तरीका, मैंने आपको अर्ज की कि ये सूफी तरीका ज़रूर है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम दुनिया भी रखते हैं, दीन भी रखते हैं। हमारे हज़रत इमाम फरमाते हैं कि दुनिया और दीन दोनों में बैलेंस रखो। ऐसा न हो, मौला फरमाया कि तुम एक को छोड़ दो, यानी दीन को छोड़ दो, दुनियादार बन जाओ, या दुनिया छोड़ दो और बिल्कुल प्योरली साधु बन जाओ। हमारा मतलब हमको यह नहीं कहता। दुनिया में भी आगे बढ़ो, दीन में भी आगे बढ़ो। खुदा ने हमें पैदा किया है
تو خدا نے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں، ہمارے برین کے اندر خدا نے ایسی بہت سی ہمیں انٹلیکچوئل فیکلٹیز دی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر انسان کو ہر لحاظ سے ترقی دے لے. اور ہم چونکہ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے، اور خدا کی اس بنائی ہوئی دنیا کو ہمیں اچھی طرح سے مینیج کرنا ہے. ہماری زندگی ساری خدا کی خدائی اور نیچر کے ساتھ اوت پروت ہو جائے، یعنی اس میں انوالو ہو جائے. ہمارے پاسٹ کے اندر اسماعیلیوں نے راج کیا ہے، تقریباً 300 برس ہمارے اماموں نے راج کیا ہے نارتھ افریقہ میں اور عالموت اور ایران کے اندر. اور اس وقت اسماعیلیوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اسماعیلیوں نے دنیا میں ٹیکنالوجیکلی یا میڈیکلی یا سائنٹیفکلی بڑے بڑے کام کیے ہیں. اب دیکھو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے یورپین سٹائل کا سوٹ پہنا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یورپین سٹائل کا سوٹ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب اسپین کے اندر ہمارا راج تھا تو اس وقت ایک اسماعیلی تھا سائنٹسٹ جس کا نام تھا زریاب. تو یہ زریاب تھا، یہ ڈیزائن اس نے بنایا ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ اس نے جو یہ کوٹ پتلون کا ڈیزائن بنایا تو گھٹنے تک لمبا کوٹ ہوتا تھا. پتلون اسی طرح کی ہے جس طرح سے آج بنی ہوئی ہے. یہ ڈریس اسماعیلیوں نے انوینٹ کیا ہوا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر جب گریجویٹ پاس ہو جاتے ہیں تو کانووکیشن ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں، جبے دیے جاتے ہیں جس کو گاؤن کہتے ہیں، وگ دی جاتی ہے، ٹوپی وغیرہ. آپ کبھی حضرت امام کی وہ فلم دیکھو ویڈیو کے جس کے اندر حضرت امام کراچی کی یونیورسٹی کے اندر بچوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. سب لوگ ایک ہی قسم کی لباس پہنا ہوتا ہے، یعنی گاؤن ہوتا ہے، وگ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ جو چیز ہے اس کے انوینٹرز اسماعیلی تھے. 150 برس پہلے کیرو کے اندر ہمارے امام موعظ علیہ السلام نے، اور اس کے بعد ہمارے امام عزیز نے اور حاکم بامر اللہ نے، امام ظاہر نے، امام مستنصر باللہ نے جو یونیورسٹی کو اونچا اٹھایا، لیکن امام موعظ علیہ السلام نے اس کا پایا ڈالا. یہ جو الازہر یونیورسٹی ہے دنیا کی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے اس وقت کہ جو ایکٹیو حالت میں ہے. ویسے تو ایسا سنتے ہیں تو انڈیا کے اندر 2,500 سال پہلے یونیورسٹی تھی، لیکن وہ تو ابھی کھنڈر ہو گئی. لیکن ایکٹیو یونیورسٹی جو آج زندہ ہے، اولڈسٹ یونیورسٹی ہماری الازہر کی ہے. یہ الازہر یونیورسٹی تھی کہ جس نے سب سے پہلے گاؤن بنائے، وگ بنائی اور گلے کے اندر سکارف بنایا، اور اس سکارف میں سے ماڈیفیکیشن ہو کے یہ ٹائی بنی ہے. یہ انگریزوں کی کہ یورپینوں کی ملکت نہیں ہے، ہماری اسماعیلیوں کی ہے. ہم کو اپنے دین کی خبر نہیں، ہم کو ہماری ہسٹری کا پتہ نہیں. اور حضرت امام سلطان محمد شاہ بھی، ہر امام ہم کو بار بار کہتے ہیں کہ تم اپنی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں. یہ جو دوربین ہے جس کو ہم ٹیلیسکوپ کہتے ہیں، پتہ ہے اس کا بنانے والا کون تھا؟ اس کا بنانے والا 1000 برس پہلے ایک اسماعیلی تھا، اس کا نام تھا عمر خیام. اس نے آبزرویٹری بنائی سٹارز کی اسٹڈی کرنے کے لیے. عالمود کے گڑھ کے اوپر اس نے ایک آبزرویٹری بنائی. سائنس کے اندر بھی ہم اسماعیلیوں نے بڑے بڑے کام کیے. یہ ٹیلیسکوپ بنانے والا بہت دور جو سٹارز ہیں کہ جو مور دین 4000 لائٹ ایئرز دور ہیں، ان کی اسٹڈی اسماعیلیوں نے کی ہے.
बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े केमिस्ट वगैरह इस्माइली थे। मैं आपको सारी हिस्ट्री एक आध घंटे के अंदर कह नहीं सकता, उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। आप कभी पेरिस जाओ, पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी है, उसकी जो मेडिकल फैकल्टी है, आप जब उधर जाओ तो बहुत खूबसूरत बड़ा हॉल है, डेकोरेटेड हॉल है, और नीचे संगमरमर के यानी मार्बल का फर्श है, बीच में एक मूर्ति पड़ी हुई है, उधर लिखा हुआ बस्ट है खाली उसकी, उस पर लिखा है फादर ऑफ मेडिसिन। कौन था ये? एक इस्माइली, उसका नाम था एविसीना, बू अली सीना, फादर ऑफ मेडिसिन। यूरोप की यूनिवर्सिटी में उसकी बस्ट लगी है, नीचे लिखा है फादर ऑफ मेडिसिन। 33 बरस की उम्र के अंदर 111 किताबें लिखी उसने, और उसने हमारे बदन की जो हालतें हैं, जो उसने सेटअप की हैं, आज साइंस उसमें चेंज नहीं कर सकी। हमारे ग्लैंड्स, हमारे किडनी, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, अंदर की उसने एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसने इस तरह से डिफाइन की है कि 1000 बरस गुजर जाने के बाद, इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, उसकी बनाई हुई चीज में कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके। ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलिम हम इस्माइलियों ने हिस्ट्री के अंदर पैदा किए हैं। हमारा पास्ट बहुत ब्राइट है, इलस्ट्रियस है। इसको ये जानने के लिए मोमिनो, कम बख्ती ये है, मैं कभी कभी जमातों के अंदर कहा करता हूं, और मीठे तरीके से मैं गुस्सा भी करता हूं। एक बाप की तरह मैं कभी कभी गुस्सा भी करता हूं, मगर मिठास का गुस्सा कि ए मोमिनो, सारा दिन अपनी दुकान में खाना पीना हिरने फिरने में पड़े हो, अरे कभी आराम से बैठ के हिस्ट्री भी पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि आपको पता लगे। आपकी इस जमात को देख के, आपकी शक्लें देख के, मुझे नहीं लगता कि 5 आदमी भी निकले कि जो कोई चीज की स्टडी करते हैं। पढ़ो, गैरों की किताबें भी पढ़ो, कि गैर लोग भी हमारे इस्माइलियों के पास्ट को बहुत मीठी नजर से और इज्जत से देखते हैं, ऑनर से देखते हैं। इस्माइलियों ने बड़े बड़े काम किए हैं। इसके लिए हमारा हज़रत इमाम कहता है कि दुनिया भी रखो, दीन भी रखो। हमको फकीर हो जाने के लिए हमारा मजहब नहीं कहता, मगर फिर भी हम सूफी हैं। सूफी वो लोग होते हैं कि जो दिल के साफ होते हैं, कैरेक्टर के पाक होते हैं। सूफी लोग वो हैं जैसे हम इस्माइली, सच्ची हालत में झूठ नहीं बोलें, फरेब न करें, किसी का हक न खाएं, किसी का माल नहीं खाते, लालच नहीं करते, अपनी जिंदगी सारी रीतें अच्छी तरह गुजार सके। इस तरह से हम मिलियनर बिलियनर बनना नहीं चाहते। हालांकि हमारी जमात के अंदर मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, मगर उनके पास मजहब नहीं है। जब इंसान के पास दुनिया की बहुत दौलत, माल, इज्जत, आबरू और ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो अंतकरण बातुन जो है ना, वो बंद हो जाता है। मालदार बनने की कोशिश मत करो। मैं फकीर बनाना नहीं चाहता अपने इस्माइली भाई बहनों को, मैं ये वाज नहीं करता, लेकिन मैं ये वाज जरूर करता हूं कि पैसे का लालच मत करो। अगर खुदा ने आपको इतना दिया है, अच्छा मकान है, मोटर है, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छी आमदनी है कि खर्च करने के बाद 2 पैसे बच जाते हैं, थोड़ी सी रकम सेविंग अकाउंट में भी है, तो क्या ये बस नहीं? हम कितनी रोटियां खा सकते हैं? 2 खाएंगे, 4 खाएंगे। जितना आदमी ज्यादा मालदार होता है, उसकी खुराक घट जाती है। जब वो गरीब था तो 10 रोटियां खाता था, मालदार हो गया तो 4 रोटियां भी नहीं खा सकता। कहने का मेरा मकसद ये है, उसकी खुराक भी घट जाती है, क्योंकि फिक्र बढ़ जाती है कि मैं ये माल का क्या करूं। उसको पैसे की जितनी फिक्र होती है, इतनी उसको अपने आत्मा की, रूह की और
موت کا یاد ہی نہیں ہوتی، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ لوگ کے جو لوبھی ہیں، جس کو ہم عربی میں بخیل کہتے ہیں، کنجوس، وہ خدا کے دشمن ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ بخیل خدا کے دشمن ہیں۔ بھئی کیوں دشمن ہے؟ کیوں؟ وہ پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ بخیل کہتا ہے چمڑی اتار لو کہ لیکن دمڑی نہیں دوں گا۔ اس آدمی نے اپنی بخیل پن کے اندر پیسے کو اپنا دیوتا مان لیا ہے۔ پیسے کے لیے بیوی بچے سب کچھ، ان کی محبت اور ان کی بھلائی کی اور بینیفٹ کی چیزیں بھول جاتا ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دن رات، اور یہ پیسہ قبر میں نہیں جاتا۔ کمانے والا کوئی ہے، بخیل جوڑ کے مر جاتا ہے، پھر بچے اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ پیسے کی محبت خراب سے خراب محبت ہے، خراب سے خراب محبت پیسے کی ہے۔ یہ پیسہ اتنا خراب ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ خدا اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن شریف میں سے ایک سٹوری سناؤں۔ قرآن ہے، اس میں 30 پارے ہیں۔ پارا کہتے ہیں سیکشنز کو، پارٹس کو۔ 30 پارٹس ہیں، اور اس کے اندر 114 چیپٹرز ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا چیپٹر 3 آیتوں کا ہے، اور بڑے سے بڑا چیپٹر 286 آیتوں کا ہے۔ 1/3 قرآن جو ہے اس میں سٹوریز ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ 1/3 قرآن کے اندر لا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو گے مار پڑے گی۔ اور باقی کا جو 1/3 قرآن ہے اس کے اندر روحانی چیزیں ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس میں وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ حصہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو سچ مچ انسان دنیا چھوڑ دے۔ ایسی اس کے اندر باتیں ہیں، عبادت کی، بندگی کی، روحانیت کی۔ دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ پڑھتے پڑھتے آدمی رو پڑتا ہے، خدا کی محبت جنریٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں ان قصوں میں سے آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ ادھر بھی آ کے بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا نبی، میں آپ کے پاس مذہب سیکھنے آیا ہوں، اور خوشی سے نوکر کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی خدمت سے بہت خوش ہوتے تھے، برسوں تک اس نے خدمت کی۔ آخر پھر ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا نبی، ابھی آپ مجھ کو اجازت دو تو میں اپنی فیملی میں واپس جاؤں۔ یہ قصہ جو ہے نا ایجپٹ میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جنم معلوم ہے کدھر ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جنم آسمان میں ہوا، جہاں امام سلطان محمد شہزادہ آرام کرتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی، اچھا جاؤ۔ تو کہنے لگا یا نبی مجھے کچھ بخشش دو۔ حضور نے فرمایا کیا چاہیے تجھے، کیا بخشش دوں؟ کہ سرکار مجھے کیمیا بتاؤ۔ کیمیا کیا ہے؟ الکیمی، کہ تانبا لے کے، تانبا مینز کاپر، اس کو آگ میں پگھلایا جائے اور اس کے اندر کیمیا ڈالا جائے، جس کو گجراتی میں رسائن کہتے ہیں، تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ ایک رتی جتنا، گرام جتنا، گرام سے بھی کم، چٹکی بھر اس میں ڈال دو، وہ سونا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہتے نہیں یا نبی،
آپ میرے کو، کیونکہ میں آرام کی زندگی گزار سکوں، میں غریبی فقیری نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا، اے قارون، لالچ بہت بری چیز ہے۔ جب بھی تم تھوڑا سونا بناؤ گے تمہیں لالچ پڑے گا کہ میں زیادہ بناؤں، تو مالدار سے مالدار بننا چاہے گا۔ کہتا نہیں یا نبی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، صرف اتنا بناؤں گا سونا کہ میں اور میری فیملی اچھی طرح سے رہ سکے، ہمیں محتاجی نہ ہوئے۔ بہت گڑ گڑایا، 2-3 دن نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام کو مناتا رہا اور پھر واسطہ دیا کہ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، میری اتنی عرض پوری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خاص کوئی ایک جڑی بوٹی دکھائی کہ دیکھو یہ جڑی بوٹی ہے، اس کو اس طرح سے استعمال کر کے اس کی خاک بنانا، اور ایک چٹکی 2 انگلیوں میں جتنی خاک آوے اتنی تم تھوڑا سا ترانبا یعنی کوپر کو گلا کے ڈالنا، جب سونا بن جائے گا۔ سجدہ کر کے سلام کر کے چلا گیا، بہت خوش ہوا۔ حضور نے کہا تھا، اے قارون، جتنا بھی تو پیسہ بناوے اس میں زکوٰۃ دینا، 10واں ضرور دینا، تو تیرا دل ہے نا تنگ نہیں ہوگا۔ گھر پہنچا، تانبا لیا، رسائن ڈالی، سونا بن گیا۔ اس کی خوشی کا پار نہیں رہا، اتنی خوشی اس کو ملی، اور اتنے 5-7 برس موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی، وہ بھول گیا کہ اس کی وجہ سے مجھ کو یہ چیز ملی۔ بہت خوش ہوا، بیچ باچ کے نوا گھر بنایا، ہاتھی گھوڑے، اس زمانے کے اندر جو کچھ بھی موٹر وغیرہ کے ٹرانسپورٹ سسٹم تھا، موسٹلی گھوڑے تھے اور اونٹ ہوتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر راجہ بادشاہ کی طرح ٹھاٹ ماٹ ہو گیا، جب بھی ضرورت پڑے کوپر گلا کے اس میں رسائن ڈالے۔ اور رے تو ہی میرا ساچا سائیاں پیو جی تو ہی۔ یہ جو ستوینی اور ستوینی کے ساتھ کی جیسی من سمجھانی پھر شمس کی، پھر صدر دین کا گوش نرنجن، رات کے 12 بجے کے بعد جب یہ بولا جاتا ہے تو یہ راگ جو ہے نا، یہ بھیروی ہے، آدمی کے دل کو نرم کر دیتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اے سب رسائن دیکھیا بھائی، سب رسائن دیکھیا پیو سمان نہ کوئی بھائی، پیو سمان نہ کوئی تتکھن ایک جے ناکھی بھائی، تتکھن رتی تتکھن سوون ہوئے رے بھائی، تتکھن سوون ہوئے۔ سب رسائن دے گیا۔ اس کیمیا کو رسائن کہتے ہیں سنسکرت زبان میں۔ پھر کہتے ہیں کہ مولا سے بڑی رسائن کوئی نہیں۔ سب رسائن دیکھیا
पियो समान न कोई, रत्ती एक जे ना थिए तत्क्षण सोवन होई। एक रत्ती ना लो तांबा सोना बन जाएगा। कारून ने बस अब उसको लालच पड़ गया, रात दिन तांबा लेवे सोना बनावे, तांबा लेवे सोना बनावे, तांबा लेवे सोना बनावे। हिस्ट्री में लिखा है कि उसका ये खजाना बड़े बड़े स्टोर्स बना के, बैंक की तरह वॉल्ट्स बना के उसमें सोना जमा करता जावे। फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, इतने बनाए कि उन तमाम स्टोरों की जो चाबियां थी वो कितनी थी कि चाबियां, सिर्फ चाबियां, माल नहीं, चाबियां लादने के लिए 40 ऊंट चाहिए। हम अंदाजा नहीं कर सकते। 40 ऊंटों पर कारून के खजाने की खाली चाबियां आती थी। कितना खजाना होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सारी मेरी खुदाई के अंदर इससे ज्यादा माल किसी के पास नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के कान पे खबर पहुंची कि या हजरत कारून तो इतना मालदार बन गया। हुजूर ने एक आदमी के हाथ पैगाम भेजा कि तू मुझे मिलने तो आ। नहीं आया। फिर पैगाम भेजा, थोड़े टाइम के बाद नहीं आया। तीसरा पैगाम भेजा तो आया। नबी कहते हैं, हे कारून ये तूने क्या किया? कहते हैं, हजरत बस मेरे दिल के अंदर इसकी मोहब्बत हुई, मैंने पैदा किया है। लेकिन कारून, अच्छा चलो तूने दिया, लेकिन खुदा का तुमने हक दिया, दसवंद दी। चुप हो गया। नबी ने कहा कि देख, दसवंद दो तो ये माल तेरा हलाल हो गया। कहने लगा, या हजरत दसवंद में इतना माल देना पड़ता है कि दिल नहीं चाहता। रकम बहुत बड़ी, दसवंद भी दे रहे तो करोड़ों अब्जों होते थे। हुजूर ने फरमाया, ऐ कारून 100 में 10 देने चाहिए दसवंद के। अच्छा तुम ऐसा कर, 1000 में 10 दे दे। जब हिसाब करने लगा तो भी हिम्मत न चली। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, ऐसा कर, 1,00,000 में से 10 दे दे। तो भी हिसाब करे तो बहुत हो गए। नबी फरमाया, 1,00,000 में से 1 दे दे तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। नबी के सामने से उठ के चला गया। जब चला गया तो जहां तक ये चटाइयां थीं तब तक मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखते रहे कि ये जा रहा है। लोग बैठे थे। जब ये आखिरी चटाई के पास पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम जोर से कहा, ऐ कारून तेरे लिए आखिरी बात करता हूं, आ जा वापस। मगर उसने पांव बाहर रख दिया। जब ये दूसरा पांव किया तो खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया, ऐ जमीन, खुदा का नबी हूं, तुझे हुक्म करता हूं, इसको अपने अंदर धंस ले। तो घुटने तक अंदर चला गया। वापस जोर से, जैसे आदमी कीचड़ में कैसा फंसा हुए, उसने पांव निकालने की कोशिश की, दूसरा पांव निकालने की कोशिश की, बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से। जब वापस स्टेप रखा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जमीन, मैं तुझे खुदा के नबी के तौर पे हुक्म करता हूं, इसको कमर तक खींच ले। कमर तक धंस गया। ऐ कारून, अभी भी मौका है, मैं आखिरी मौका देता हूं। मगर माल की मोहब्बत कारून के दिल में ऐसी लगी कि उसने मौत मंजूर की, मगर खुदा का माल न दिया। ऐ जमीन, इसको गर्दन तक खींच ले। गर्दन तक जमीन में धंस गया, दोनों पांव, हाथ अंदर। अब जब उसने ये देखा सिर्फ गर्दन बाहर है, तो उसकी नजर के सामने उसका सारा खजाना, माल, मिलकर दफन करा दी गई।
اس وقت کہنے لگا یا نبی میں معافی چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تم کو 3 وچن دیے تم نے نہیں مانے. اے زمین اس کو کھا جا. قارون ڈوب گیا زمین کے اندر. یہ ایک ہی ایسا شخص ہے ساری ہسٹری کے اندر کہ اس کی قبر نہیں بنی, زمین یوں ہی اس کو کھا گئی, اس کی ساری مال ملکت کھا گئی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ کہانی کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے قارون کو اتنی دولت دی کہ اس سے زیادہ دولت ہم نے کسی کو کبھی نہیں دی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کی, ہمارا سامنا کیا اور مال کی محبت کو اس نے ہماری محبت سے زیادہ سمجھا, ہم نے اس کو غرق کر دیا. ہمارے مولا علی کا کلام جو ہے نا, کلام مولا, اس کے اندر بھی اس کا اشارہ ہے کہ قارون لڑتا تھا موسیٰ نبی کے سنگ, زمین اس کو کھا گئی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دینداروں, اور وہ یہ ہے کہ میرے سے زیادہ طاقت والا کوئی ہے, یہ نہ بھولنا. آپ دنیا میں کچھ بھی کرو, مالدار بنو, آگے بڑھو, طاقت والے بنو, مگر دماغ میں ایک چیز یاد رکھنا کہ میرے سے زیادہ وہ آسمان پہ بیٹھا ہوا, زمین پہ بیٹھا ہوا, ہر جگہ موجود ہے. میرے سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے. کیا ہے انسان؟ مچھر کاٹتا ہے تو بخار چڑھ آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مٹکا ہے نا, مٹکا جب کچا ہوتا ہے تو بہت نرم ہوتا ہے, اس کو آگ میں پکاتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے. اے کچارے گھڑوا جیسا تمہیں آدمی رے ہاتھ پڑے سو بھانگا. پھر کہتے ہیں سن اے آدمیوں, تم مٹی کے کچے مٹکے کی طرح ہو, ہاتھ سے گرا تو ٹوٹ گیا. یعنی ہم لوگ پرماننٹ نہیں رہتے, بہت بہت جیئیں گے, 100 برس جیئیں گے, 150 برس جیئیں گے, لیکن آخر مرنا ہے. 100 برس لگی جیونا بندے, آخر مرنا بھی ہوئی ہوئی. 100 برس بھی جیو تو شمس کہتے ہیں, لیکن پھر بھی مرنا تو ہے نا. خدا کو نہ ماننے والے آدھی دنیا ہے, 50 بلکہ اس سے زیادہ پرسنٹیج خدا کو لوگ نہیں مانتے. مگر اس کو پوچھو تم مرو گے؟ کہا ہاں ایک دن مرنا تو ہے. ہے کوئی ایسا شخص جو کہے کہ مجھے نہیں مرنا؟ موت ایک ایسا حق ہے, خدا کو نہیں مانتے بلکہ موت کو مانتے ہیں, کیونکہ موت انیویٹیبل ہے, انگلش میں بولتے ہیں کہ جس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم کے مرنا ہے تو یہ ساری دنیا کے جھمیلے کس لیے کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو گئے. میں آپ کو ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھی رکھو, دین بھی رکھو, اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کا خیال کرو, آخرت کا خیال کرو. یہی عبادت ہے, یہی صوفی پن ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. ایک طرف ہماری دنیاوی ترقی ہے, دوسری طرف ہماری روحانی ترقی ہے. روحانی ترقی یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. روحانی ترقی یہ ہے کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے. یہ جو جوان بیٹھے ہیں بچوں کو تو پتا نہیں, لیکن جو 20 برس کے اوپر ہو گئے ہیں جوانی کی مستی کے اندر, ایک دن میں بھی 20 برس کا تھا اور میں بھی ایسا مست تھا. اس وقت ایسا لگتا تھا
کہ जाने हम कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, लेकिन बूढ़ापा इस तरह आता है जैसा रात को चोर मकान में घुसता है। पीर कहते हैं कि जैसे ही इंसान जन्म लेता है तो एक चोर उसके साथ घुस जाता है उसके बदन में, और वो इस तरह घुसता है कि ढूंढता केने न जोया, खिलौनों में कौन सी चीज नहीं, सब चीजें हैं। किसी ने देखा नहीं कि बच्चा जैसे बाहर निकलता है माँ के उदर से, माँ के रहम में से, तो एक चोर उसके अंदर घुस जाता है। ये चोर मलकुल मौत है जो सारी जिंदगी उसके अंदर रहता है। मौत इंसान के साथ रहती है और फिर जब मौका आता है थप्पड़ मार देती है, खत्म हो गया। वैंकूवर से सिएटल 300 किलोमीटर जितना है। अफ्रीका की एक फैमिली उधर घूमने आई, मियाँ बीवी 2 बच्चे। इन्होंने कोई एक गाड़ी किराए पे ली और इधर आते थे। आगे आगे एक ट्रक जा रहा था, 60-65 मील की स्पीड। अमेरिका में माइल्स चलते हैं, कनाडा के अंदर किलोमीटर्स हैं। 60-65 माइल की स्पीड यानी तकरीबन 100 किलोमीटर हुए। मियाँ बीवी बातचीत करते हैं, बच्चे पीछे बैठे हैं, गाड़ी चली जाती है। यकायक आगे वाले ट्रक का पीछे का एक व्हील खुल गया। 100 किलोमीटर की स्पीड से ये इतना बड़ा व्हील, वो कम से कम कुछ नहीं होगा तो वो व्हील का वजन 150-200 किलो होगा। अब गाड़ी तो आगे गई, उसके दूसरे व्हील से ये व्हील चक्कर खाता खाता इनके गाड़ी के साथ लगा, चारों के चारों मर गए। माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, बच्चे भी मर गया। बड़ा करुण सीन था, दुख वाला सीन था। कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ये ख्याल हमारे मजहब का जो है ना, एक तरफ हम दुनिया का माल पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दुनिया में रहना है, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने का अच्छा मकान चाहिए, मोटर भी चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन साथ साथ ये सोचते रहो कि मेरे अंदर मौत मेरे साथ है। और ऐसा कोई लाजिम नहीं कि जवान नहीं मरेगा, खाली बूढ़े मरते हैं। अरे माँ के पेट में से मरे हुए बच्चे निकलते हैं। कंसीवमेंट हुई, बच्चा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डिलीवरी से थोड़े टाइम पहले ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि पैदा होने से पहले ही वो मर गया। ऑपरेशन करके निकाल आते हैं। मौत का कोई टाइम नहीं। ये लाजिम नहीं कि बूढ़ा होके ही आदमी मरेगा। ये हकीकत, ये दोनों चीजें बैलेंस में है। दुनिया का खाना पीना, दुनिया की जिंदगी, और ये अपने दिल में याद करना कि मुझे मरना है और मौला के सामने फरिश्ते पकड़ के ले जाएंगे। हमारे हाज़िर इमाम ने, हमारे गिनानों में, हमारे इमामों ने कुरान पाक में, रसूल पाक की हदीस में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं कि जो हमको कहा गया है कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी, तुमसे हिसाब मांगा जाएगा, तुमने दुनिया में क्या किया। तो ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि हमें मर के अकाउंट देना है। अगर कोई आदमी इस बात को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं, वो इस्माइली नहीं। हमें ये चीज मानना ही पड़ेगी कि हमें हिसाब देना है। फरिश्ते पकड़ के ले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं चलेगा, वहां पुकार नहीं सुनी जाएगी। सतगुरु कह रहे हमें पुकारियों अति घणो
پھر کہتے ہیں میں نے بہت پکار کی، اے مال کی دنیا کی محبت کم کرو، آخرت کا خیال کرو، لیکن پھر کہتے ہیں بہت پکار کی، بہت پکار کی، پن مومن نو من کٹھن، ستگر کہہ رہے ہمیں پکاریوں اتی گھڑوں، پن مومن نو من کٹھن، ہماری پکار سامڑی جے بہرا تھائے سے، تیاں ہمیں نہیں سانبھڑوں اینی پکار رے۔ اور ایک ایسا پاٹ دوسری اسی طرح کا ہے، اے بھائی دیا تیری نہیں چلے پکار، میں نے تمہیں بہت سمجھایا، پکارا، اے دنیا کی محبت میں مت پڑو مت پڑو، لیکن مومن نو من کٹھن، اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یاد رکھو، پھر کہتے ہیں یہاں جو تم میری نہیں سنتے وہاں پھر میں تمہاری نہیں سنوں گا، وہاں تمہاری پکار واویلا نہیں چلے گی۔ فرشتوں کی طاقت بہت ہے، فرشتوں کی طاقت بہت ہے، ان کے سامنے ہم لڑ نہیں سکیں گے، خدا کے حضور میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ صوفی پن ہے، یہ روحانیت ہے۔ ہماری بیت الخیال یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بیت الخیال ہمارے مذہب کے اندر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حضرت امام فرماتے ہیں ہمیں دنیا اور دین میں بیلنس رکھنا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر فقیری کی طرح جھونپڑے میں گندی حالت میں گند کی نالیاں چلی جاتی ہیں، وہاں اسماعیلی ہومیں یا دوسرے بہت لوگ ہیں۔ میرے مولا کو نہیں چاہیے کہ میرے روحانی بچے ایسی ذلیل حالت میں رہیں۔ وہ کہتا نہیں، دنیا میں بھی اچھے رہو، مسافری کرنی ہے ٹرین کی تو فرسٹ کلاس میں جاؤ، تھرڈ کلاس میں کیوں جاتے ہو؟ مولا ہمیں دنیا میں آرام سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب ہماری کوالٹی آف لائف اچھی ہوتی ہے، ہمارے پاس اچھے رہنی کیوں جی یہ مکان ہیں، موٹریں ہیں، مگر مولا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں، بیت الخیال بھول گئے، عبادت بھول گئے، دسمن بھول گئے، تو مولا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں سائڈ ہمارے لیے ضروری ہیں، ضروری ہیں۔ ایک باپ ہے، وہ اپنی بیوی کا شوہر ہے اور اپنے بچوں کا باپ ہے، تو وہ بیوی کے ساتھ شوہر جیسا سلوک کرتا ہے، بچوں کے ساتھ باپ کا سلوک کرتا ہے۔ ماں ہے، اپنے بچوں سے ماں جیسا سلوک کرتی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کرتی ہے نا؟ ہماری زندگی کے اندر ہم جدی جدی قسم کی پوزیشن کو کرتے ہیں نا، مینٹین کرتے ہیں، تو دین کے اندر بھی ہم یہ مینٹین کر سکتے ہیں کہ دنیا بھی کماؤ مگر دین کو بھولو نہیں۔ مومنو، رات کو یہ ٹی وی کی بیماری جو آ چکی ہے آپ کے گھروں میں، جن کو آپ لوگ ٹی وی کہتے ہو، میں ٹی بی کہتا ہوں۔ ٹی بی شئی روگ ہے، ٹیوبرکلوسس کو ٹی بی کہتے ہیں۔ پھیپھڑے کے اندر وہ لاروا چلے جاتا ہے، وائرس چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھیپھڑے کو کھاتی رہتی ہے، اور کھاؤں کھاؤں کرتے کرتے ایک دن یہ ٹی بی والا مریض مر جاتا ہے۔ یہ آپ کے گھروں میں جو ٹی بی آئی ہے، اس سے بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ کئی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے۔ کئی لوگ ٹی وی رات کے 12-1 بجے تک دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ صبح عبادت کر سکتے ہیں؟ اب کہاں ہو؟ ٹی وی دیکھنا کوئی حرام نہیں، مگر اس کی لمٹ کے باہر جانا حرام ہے۔ ٹی وی رکھنا کوئی برا نہیں، لیکن اس کا اچھی طرح سے اپیوگ ہونا چاہیے، استعمال ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہر شے کی ایک لمٹ ہے، ہر شے کی لمٹ، اور اس لمٹ کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کھو گئے اور دین بھول گئے، روحانیت بھول گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موت یاد نہیں ہے، اور جس وقت موت آتی ہے تو اس وقت ہم ملک الموت کو کہیں
مجھے چھوڑ دینا، میں ابھی اچھا آدمی بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ جب موت آتی ہے تو بہت سے بندے میرے عاجزی کرتے ہیں کہ خدایا مجھے تھوڑی مہلت دے، میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں کبھی کبھی مہلت دیتا ہوں، لیکن پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو میں پھر ان کو رگڑ ڈالتا ہوں، مٹا ڈالتا ہوں۔ موت ہمیں نہیں چھوڑنے والی۔ ارے نبی بھی گزر گئے، ہمارے امام بھی گزر گئے، ہمارے پیر بھی گزر گئے، راجا مہاراجا بھی گزر گئے۔ ہے کوئی آپ کو ایسا آدمی دکھتا دنیا میں کہ جو 1500 برس کی زندگی والا ہوئے؟ کوئی نہیں۔ موت کو یاد کرنا ہماری بیت الخیال کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ہم بیت الخیال میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ کب مجھ کو ایئر کی ٹکٹ آوے تو میں چلا جاؤں، مگر اس کے پہلے ہم لوگ پاسپورٹ، ویزا، جو کچھ بھی ڈاکومنٹس چاہیے تیار رکھتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ہمارے مذہب کے وہ اصول ہیں کہ جو ہمیں روحانی، ان کے لیے نہیں، یہ میں نے اپنے لیے وقف کی ہیں، اس لیے معلوم نہیں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تو میں کم از کم یہ لکھ جاؤں۔ مگر جو دوسرے واعظین ہیں ان کو میرا یہ کہنا ہے کہ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرو قرآن حدیث سے اور جماعت کو بتاؤ۔ پتا ہے اس کو کھرجوا کہتے ہیں۔ کھرجوا سکن ڈیزیز ہے اور چیپی روگ ہے، کنٹیجیس ہے، دوسرے کو لگتا ہے۔ کوئی آدمی جب یہ کھرجوا جو ہے ایکزیما اس کو کھجاتا ہے نا تو اس کو اچھا لگتا ہے، کھجانے سے مزہ آتا ہے، لیکن ایکزیما بڑھ جاتا ہے۔ کھجانے سے مزہ آتا ہے لیکن ایکزیما بڑھ جاتا ہے۔ مال کی محبت ایکزیما ہے، ہم اس کو کھجاتے ہیں یعنی حاصل کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ہڈی کاٹنی پڑتی ہے۔ دنیا کے اندر رہو، کوئی برائی نہیں، اور ہم کو بلکہ ہمارا مولا کہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارو، لیکن زندہ رہو، اس کے اندر لمٹ رکھو، اس کی کوئی ایک حد بناؤ کہ ہمیں کیا چاہیے، اس حالت کے اندر ہم رہنے۔ دو دوست تھے اسکول ایج میں، بڑے ہو گئے، ایک آدمی سادی بن گیا، فقیر بن گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا جنگل وغیرہ میں، دوسرے نے حلوائی کی دکان کھولی، مٹھائی کی دکان۔ کئی برسوں کے بعد وہ جو فقیر تھا وہ ادھر سے کہیں سے نکلا تو اس کو یاد آیا یہاں میرا دوست ہے پرانا، شہر کے اندر آیا اور ڈھونڈتے 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 اپنے اس حلوائی دوست کے دکان پہ آیا، مزے سے بیٹھا ہے۔ وہ اتنی دیر کے دوست کو دیکھ کے نیچے اترا، گلے ملے، بٹھایا۔ گرمی کا موسم تھا، شہد کی، ہنی کی ایک بڑی ٹرے پڑی تھی۔ باتیں کرتے تھے۔ وہ جو فقیر تھا وہ اپنے اس دوست کو دنیا سے ہٹ کے روحانی سائڈ کے اوپر سادھو پنے میں، صوفی پنے میں جاوے تو ایسے اس کو لیسن دے رہا تھا۔ یکایک نظر پہنچی تو یہ شہد کی وہ جو ٹرے پڑی تھی اس کے کنارے 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 سینکڑوں مکھیاں آ کے بیٹھ گئی، لیکن کچھ مکھیاں شہد کے اندر بھی تھیں۔ یہ فقیر اپنے دوست کو کہتا ہے، دیکھ دوست، دنیا کیسی ہے، یہ دنیا ہنی کی ٹرے ہے، شہد کی، یہ مد کی ٹرے ہے، اور دیکھیے دنیا کے لالچی جو ہیں وہ کس طرح بیٹھے ہیں کنارے کنارے کے اوپر، اور کچھ مکھیاں اندر پڑی ہیں۔ اب اس نے کوئی لکڑی لے کے ایسا جو ٹھوکا دیا تو جو کنارے کی مکھیاں تھی سب اڑ گئی۔ اب جو مکھیاں اندر گر گئی وہ اڑ نہ سکی، کیونکہ شہد ٹھیک ہے، اس نے ان کے پنکھ اور ان کے پاؤں پکڑ لیا۔ یہ کہتا دیکھ، جو مومن ہے وہ کنارے پہ بیٹھتا ہے، دنیا کے کنارے پہ،
मद भी खाता है और जब भी मौत आती है तो उड़ जाता है। मगर वो लोग के जो इतने लालचू बन जाते हैं कि वो अंदर गिर जाते हैं, तो फिर मौत के वक्त भी वो उड़ नहीं सकते। यानी यहाँ क्या मतलब है मौत के वक्त नहीं उड़ सकते? यह मतलब यह है कि मौत के वक्त भी उनको दुनिया ही याद रहती है, आखिरत याद नहीं आती। ऐसा ही मेरी वाज़ों में मौलाना अली शाह माँ बाप का एक जिक्र है। मौलाना अली शाह जब पीर के जामे में थे, तो ये वाड़ी जमात खाना है बॉम्बे में, जहाँ अभी ये सोसाइटी बनी हुई है, बाजू में हॉस्पिटल है। ये कुछ नहीं था, मौला के बंगले थे यहाँ। तो अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से बाहर आवे। हसन अली शाह माँ बाप की इमामत का वारा था। अली शाह माँ बाप पीरी जौबे में रात को 2 बजे नीचे उतरे और उधर पता है एक फवारा है, फाउंटेन है। ये फाउंटेन खास तौर पे हसन अली शाह माँ बाप ने बनाया था। मौलाना आज़र इमाम ने जब ये इजाज़त दी कि तुम इधर मकान बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, तो मौलाना ने खास तौर पे कहा कि ये फाउंटेन जो है इसको तोड़ना मत। फाउंटेन आज भी पड़ा है, रेती से भर दिया है। तो अली शाह माँ बाप नीचे रात को 2 बजे आवे। इस हाउस के अंदर पानी होता था कमर तक। मौला पानी के अंदर जावे और कमर तक पानी में अली शाह माँ बाप खड़े रह के इबादत करते थे। जब 5 बज जाए तो मौला बाहर निकले और फिर माँ बाप घर जावे, कपड़े बदले और फिर तकरीबन 6 बजे, पौने 6 बजे नीचे उतरे और ये जो फाउंटेन है इसके किनारे के ऊपर बैठ जावे। ऊपर से जमात नियाज़ पी के दुआ वगैरह के बाद नीचे आवे और ज़मीन के ऊपर लोग बैठ जावे। मजगाम से भी, हसनाबाद से भी लोग आवे। फिर इसी तरह से दरगाह खाने के काली मोहल्ला के भी लोग बहुत आवे। अली शाह माँ बाप 6 बजे नीचे उतरे और इधर पहाड़ पे बैठे फरमान करे। एक दिन ऐसा ही फरमान करते करते मौला ने ऊपर देखा। अली शाह माँ बाप ऊपर देख के देखा तो 3 परिंदे आगे पीछे चले जाते हैं। अली शाह माँ बाप कहते हैं, हे जमात ये देखो 3 पंछी हैं, चले जाते हैं। वो जो आगे है वो हमारे मोमन की तरह है और उसके पीछे दुनिया है, उसके पीछे दुनियादार है। मोमन भागता है अपने नूर की तरफ, खुदा की मोहब्बत में, खुदा से मिलने के लिए। दुनिया मोमन के पीछे भागती है, लेकिन मोमन दुनिया के हाथ नहीं आता। अब वो जो आखिरी पंछी है, ये परिंदा दुनिया के पीछे भागता है, मगर दुनिया उसके हाथ नहीं आती। कितनी अच्छी तरीके से हमारे पीर माँ बाप ने हमें ये हिदायत फरमाई। दुनिया मोमन के पीछे भागती है, मोमन दुनिया के हाथ में, लालच में नहीं आता। और दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन दुनिया उसके हाथ में नहीं आता। अगर हम ये फिलॉसफी समझ सकें, अगर हमको ये पता होवे कि हकीकत क्या है, हम कौन हैं, क्या है। अरे एक मुट्ठी खाक है हमारी, कुछ नहीं है। हमको ये दुनिया के मौजों की इतनी बड़ी लग गई है कि हम बहरे बन गए हैं। इमामों के फरमान, पीरों के गिनान हम सुनते ही नहीं। यानी यूं कोई सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं, हम ध्यान देते नहीं। गिनान पड़े जाते हैं, फरमान पड़े जाते हैं, हमारे ख्यालात बाहर पड़े रहते हैं। एक जमात के अंदर बैठे थे, पाट के ऊपर बैठे थे, पानी की सुराही भी पड़ी थी, गिलास था। मुफ्ती साहब ने अमर दिया दुआ का, दुआ शुरू हुई। अभी जब भी हम 5वें पाठ में तस्बीह में आए तो मेरे बाजू में एक बड़े लीडर बैठे थे। उसने सुराही उठाई, गिलास में पानी डाला और पीने लगा। मैंने उसको जरा हिलाया, तभी उसको ख्याल हुआ कि जमात में दुआ पढ़ रहे हैं। दुआ के अंदर पानी पीने लगा। उसका मतलब क्या था कि वो दुआ में नहीं था, दुआ में उसका ध्यान नहीं था, दुआ में पानी पीने लगा। बदन हमारा यहाँ है, ख्याल हमारे बाहर होते हैं। ऐ मोमिनो,
अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, आक़िबत का ख्याल करो, मन की शांति और सुख पाओ। दुनिया की मोहब्बत में हमारे दिल में शांति नहीं रहती। मुझे सैकड़ों आदमी मिलते हैं, मिशनरी बापा डर लगता है। हाँ, डर तो लगेगा, मोमन को डर नहीं लगता, लेकिन जो दुनियादार होते हैं, गुनहगार होते हैं, उनको डर लगता है, उनको अनजाना खौफ मिलता है। मगर अल्लाह कहता है कि जो मेरे बच्चे हैं उनको किसी किस्म का खौफ नहीं, डर नहीं। वला खौफुन वला यहज़नुन, ना उनको खौफ है ना उनको गम है। उनका दिल हमेशा मौला की मोहब्बत में रहता है। दुनिया के दुख उनके शॉक एब्जॉर्बर को तोड़ नहीं सकते। शॉक एब्जॉर्बर क्या है? दुखों का सामना किया जाए। दुख मोमन के कलेजे को दुखी नहीं कर सकते। मोमन हर वक्त खुशी रहता है। दुनिया में चाहे ना कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, ये मुसीबतें मोमन के दिल को नहीं लगती, लेकिन जो दुनियादार है वो हर छोटी मुसीबत के ऊपर घबराता है, बिगड़ता है। खुदा की मोहब्बत इंसान के दिल में असल दौलत है, खुदा की मोहब्बत। इस मोहब्बत को रखो। मैं फिर आपको देखो तीसरी दफा मैं रिपीट करके कहता हूँ, हज़रत इमाम कहते हैं दुनिया भी रखो, दीन भी रखो, मगर दुनिया की मोहब्बत में हज़रत इमाम का प्यार, फरमान बरदारी भूल न जाओ। मोमिनो, रोज जमात खाने आओ, रोज। जो आदमी रोज जमात खाने नहीं आता वो हज़रत इमाम को दुख देता है। हज़रत इमाम अफ्रीका आए, चंद साल की बात है, नैरोबी के दरखाने में मौला आके बैठे। मुझे कहते खुदावन मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो। मौला आजकल जमात खाने में अटेंडेंस, हाजिरी जमात की बहुत अच्छी होगी। ऐसा? अरे मौला इतना खुश हुआ, उसी वक्त खड़ा हो गया। हज़रत इमाम खड़े हो गए। साहब कहते हैं मेरे मुखी ने मुझे कहा है कि जमात खाने की हाजिरी बहुत अच्छी हो गई है, तुम मेरे घर पे आते हो, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, साहब कहते हैं जब मैं ये सुनता हूँ कि तुम जमात खाने आते हो, मुझे इतनी खुशी होती है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे खुश नहीं करती। मगर जब मैं ये देखता हूँ कि तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज मुझे दुख नहीं देती। अब मैं आपको पूछता हूँ, हज़रत इमाम को सुख देना चाहते हो कि हज़रत इमाम को दुखी करना चाहते हो? आप तय करो क्या करना है। मौला कहता है जब तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज मुझे दुख नहीं देती। अच्छा बैठे रहो घर को और कोई परवाह ना करो, हज़रत इमाम को भले दुख देते हो, मगर कोई इस्माइली मुरीद ये नहीं चाहता कि मौला को दुख दे। इस अन्नदाता को, इस रहीम व करीम को, इस मौला के जो निहायत ही मेहरबान है और हमें दरगुजर करता है, इसको दुख कोई नहीं दे सकता, मगर हम देते हैं। दुनिया के काम करते हैं, जमात खाने नहीं आते। अगर किसी का ऐसा बिजनेस या नौकरी है कि शाम को चलो नहीं आ सकता दीनदारो, सुबह तो आओ। अरे 24 घंटे में कम से कम एक दफा तो इधर मौला के घर पे आके उसका शुक्राना अदा करो, उसको सलाम करो, अपने गुनाहों की, गलतियों की, भूल चूक की माफी मांगो कि वो मौला मौत के वक्त हमारा मददगार बने, हमें बख्श ले। हम इसी तरह से बैठे हैं। आज एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ, अंदर के सुख के लिए, मन की शांति के लिए और दुनिया के अंदर अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सको, बलाएं आफतें आपके ऊपर न आवे, अगर ये चाहते हो तो 10 वन बराबर दो, 10 वन बराबर दो। एक जगह मैं गया तो जमा खाने में एंटर होते वक्त मैंने देखा कि ये घर के जो नौकर हैं
وہ جماعت خانے میں ناندی لے کے آتے ہیں گھروں سے، اپنے نوکروں کے ہاتھ میں عورتیں جماعت خانے کے برتن بھیجتی ہیں۔ میں نے جماعت میں کہا ارے بھائی کیا کرتے ہو، کہ گندے مندے نوکروں کے ہاتھ میں آپ حضرت امام کی مہمانی بھیجتے ہو؟ یہ مہمانی خود لے کے جاؤ، نوکروں کے ہاتھوں سے جماعت خانے کے اندر چیزیں نہ بھیجو۔ کیا پتا ان کے بدن کی حالت کیسی ہے، گندے ہیں کیسے ہیں، پیشاب کر کے پخانہ کر کے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، کیا حالت ہے ان کے گردنے کی۔ ان کے ہاتھوں میں ہم حضرت امام کے کھانے کی چیزیں بھیجتے ہیں؟ کیا حضرت امام کوئی فقیر ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں اس کو دان پن دیتے ہیں؟ محبت پیار سے کھانا پکاؤ، حضرت امام کا مہمانی کی پلیٹ تیار کرو، اپنے ہاتھ سے لے کے آؤ۔ اس کے اندر عبادت بھی ہے، حلیمی بھی ہے، امام زمان کی محبت بھی ہے۔ میں نے چھوٹی سی چیز ہوئے، ضروری نہیں کہ بہت بڑی ہوئے، لیکن اپنی روزی میں سے جو کچھ بھی پکاؤ کھاؤ، اس میں سے تھوڑا سا پورشن مولا کی مہمانی کے طور پہ لے کے آؤ، اور نیت کرو اپنے دل میں علی شاہ ماں باپ کے فرمان کو یاد کر کے کہ آپ اپنے گھر سے جو ناندی، یعنی کہ ناندی تو حقیقت میں مہمانی ہے، جو آدمی ناندی کرتا ہے نا عربی زبان میں اس کو ناندی کہتے ہیں، مگر ہم نے ان پلیٹوں کو ناندی کہہ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں علی شاہ ماں باپ کہ جو آدمی اپنے گھر سے میرے لیے مہمانی لے کے آتا ہے، جمع خانے کے اندر آکشن ہوتی ہے، جتنے پیسے کی وہ آکشن ہوتی ہے اتنی رقم میں اس کی 10 کی بھول چک میں لیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ سلامت جو آدمی خرید کے لے جاتا ہے، مولا فرمایا اس نے بھی جتنی رقم سے خریدی ہے میں اس کی وہ رقم 10 کی بھول چک میں لیتا ہوں۔ میں ریپیٹ کر کے اور آپ کو کلیئر کر دوں کہ 10 کی بھول چک، آپ اس کو 10 میں مت لکھنا کہ مولا نے ہم نے مہینے کے اندر روز مہمانی بھیجی اور ہر روز 1 روپے میں بکی، تو آپ 30 روپے 10 میں سے کاٹنا مت، نہیں تو گناہ ہوگا، کیونکہ یہاں 10 کی بھول چک میں آپ 10 دیتے ہو مگر اکاؤنٹ میں کچھ بھول رہ گئی، وہ ہمارے سر پہ نہ چڑھے، اس کے لیے علی شاہ بابا فرمایا کہ میں 10 کی بھول چک میں اس کو قبول کروں گا تاکہ تم کو 10 کی مار نہ پڑے۔ ہمارا مذہب حقیقتی مذہب ہے، 10 برابر 2، 10 برابر 2 دینداروں، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کا معجزہ دیکھو۔ دار السلام میں میرا ایک دوست تھا، میں انڈیا سے آیا، امام سلطان محمد شاہ نے مجھے بامبے حکم کیا کہ تم افریقہ جاؤ، مشنری تیار کرو، ٹیچر تیار کرو، تو میں ادھر گیا، میری 27-28 برس کی عمر تھی۔ دوست بہت جلدی بن گئے اور واضح سننے کے بعد تو کئی لوگ میرے عاشق ہو گئے، ان میں سے ایک میرا ایسا عاشق تھا، لیکن یہ میرے سے لگ بھگ 20-25 برس بڑا تھا۔ ایک دن میں نے بامبے عزت خانہ کے اندر دار السلام میں وائز کی اور 10 کے اوپر وائز کی، یہ نیچے کھڑا رہا، مجھے تو وائز کر کے اٹھوں دعا پڑھنے کے بعد تو لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، کافی دیر تک پھر میں اوپر رہا، نیچے اترا تو یہ کھڑا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مشنری بابا میری ایک عادت ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے اس وقت میرے ساتھ گھر چلو اور میرے گھر پہ چائے پیو، مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے ہم گھر گئے، اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، اس دکان کے اندر راشن بیچا کرتا تھا۔ یہ بیٹھا کہتا آج آپ کی آواز سن کے میرے دل کے اندر بڑے پھیر پھار ہوئے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں 10 نہیں دیتا۔ ارے کیوں 10 نہیں دیتے؟ تو کیا کروں؟ میں یہ بات کرتا ہوں 1948 کی 47 کی، کیوں 10 نہیں دیتے؟ کہ مشنری صاحب ہر مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں، یعنی اس کا جتنا خرچہ ہے اور آمدنی ہے، اس آمدنی میں 15 شلنگ کم ہے، 15 شلنگ خرچ زیادہ ہے، اب میں 10 کہاں سے دوں؟ میرا پروفٹ ہے ہی نہیں۔
تو میں نے کہا، اس کا نام تھا کرملی، میں نے کہا کرملی بھائی تو اسی طرح سے کھاتے ہو؟ کہتا ہاں، قاعدے کے حساب سے 1 شلنگ میں چادرا کی دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ اس کو میں نے دسوند کے لیے تلقین کی، میں نے کھیسے میں سے 100 شلنگ کی نوٹ نکالی، میں نے کہا کرملی بھائی یہ 100 شلنگ رکھو، بہت غریب شخص تھا۔ نیکسٹ منتھ جب 15 شلنگ جو ٹوٹتے ہیں نا، یہ اس میں سے 15 شلنگ نکال لینا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر روز ایک سومنی ادھر کہتے ہیں 50 سینٹ کو، آدھا شلنگ۔ میں نے کہا کہ آدھا شلنگ ہر روز مکھی کے ہاتھ پہ 10 روپے دینا، مہینے کے 15 شلنگ ہوں گے۔ 15 شلنگ وہ جو ٹوٹتے ہیں اور 15 شلنگ یہ جو دسوند کے ہیں، میں ادھار دیتا ہوں تم کو، اور جب بھی ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے دینا، لیکن یہ رکھو۔ اس بیچارے نے پیسے نہیں رکھے، لیکن پرومس کیا کہ میں آج سے یعنی دوسرے دن سے میں ہر روز 50 سینٹ آدھا شلنگ دسوند دیا کروں گا۔ میں نے کہا جو دعا ہے نا، اس کے لیے صرف 1 سینٹ دینا دعا کرانے کے لیے، مہمانی کرنے کی تم فکر مت کرو۔ جو دسوند نہیں دیتا وہ مہمانی کیا کرے گا؟ اور مہمانی سے دسوند زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھایا، اس نے روز 50 سینٹ آدھا شلنگ دینا شروع کیا۔ میں وہ زمانے کے اندر 10 مہینے 9 مہینے ڈیوٹی کے اوپر چلے جاتا تھا، 5-6 مہینے میں گھر واپس آؤں، 15-20 دن ٹھہر کے میں پھر چلے جاؤں۔ اس طرح ایسا کرتے کرتے 6 مہینے کے بعد میں گاؤں میں آیا، تو یوں ہی مجھے یاد آیا، تو میں اس کی دکان پر گیا، میں بولا یاری مدد کر مجھے، میں تو وہ مجھے دیکھ کے اتنا خوش ہوا، جلدی سے آیا، حالی مدد کیا، ہاتھ دیا مجھے، کہتا بیٹھو بیٹھو میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے مشنری صاحب وہ جو در مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے تھے ابھی نہیں ٹوٹتے، اور میں نے نکی کیا ہے کہ 50 سینٹ نہیں لیکن 1 شلنگ روز میں دوں۔ 50 سینٹ 15 شلنگ ہوتے ہیں، روز 1 شلنگ دے تو 30 شلنگ ہوتے ہیں۔ ابھی آج کا حساب کرو تو آٹو کے لیے 240 شلنگ کی اس کو پروفٹ ہو گئے، تو وہ 1 شلنگ روز دے گئے۔ میں خوش ہوا، اس نے خود ہی 1 شلنگ کر دیا۔ بس ملتے جلتے رہے، آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہونے لگی۔ سال کے 1.5 سال کے بعد میں یورپ کے سفر سے واپس آیا تو یہ میرے گھر پہ آیا، کہتے مشنری صاحب کچھ مہمانی لایا ہوں، فروٹ لایا میرے لیے۔ کہتے میں کیا کروں، آپ کا میں کتنا تھینکس مانوں؟ میں بولا کوئی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے مانو گے میں روز کی 20 شلنگ دسوند دیتا۔ جو آدمی 50 سینٹ نہیں دیتا تھا آج وہ روز کی 20 شلنگ دیتا ہے۔ 600 شلنگ مہینہ ہوا، 4800 شلنگ کی 4800 شلنگ کی اس کو آمدنی، صاف آمدنی ہو رہے تو روز کے 20 شلنگ دیا۔ کہاں ایک سننی 1.5 برس کے اندر اس کی یہ حالت اور یہ چڑھتی ہوئی۔ دسوند ایسی چیز ہے دینداروں، آپ کو دسوند کا معجزہ دیکھنا ہے تو اپنی چوکھی دسوند بھر کے 6-12 مہینے کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دسوند کا معجزہ کیا ہے۔ مولا کا حق ہے، دسوند دینے سے حضرت امام کی محبت بڑھتی ہے، دسوند دینے سے بیت الخیال کی عبادت میں دھیان لگتا ہے، دسوند دینے سے مولانا حضرت امام کی بخششیں اترتی ہیں، دسوند دینے سے گھروں میں کسل مٹتا ہے، دسوند دینے سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا پکاؤ گے زیادہ کھا سکے ایسا ہوگا۔ دسوند دینے سے کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے، دسوند دینے سے آنے والی بلائیں نہیں آتی، کیونکہ یہ امام کا حق ہے۔ ارے مومنوں، جو آدمی حضرت امام کی دسوند کھا جاتا ہے، کبھی آپ نے اس کے ساتھ بیپار کیا تو وہ آپ کا مال کھا جاوے، کوئی نالائی چیز نہیں،
جو گرو کا مال کھا گیا آپ کا مال کھا جانے میں اسے کوئی شرم نہیں آئے گی. اس لیے بے دسوندی کے ساتھ کبھی بھاگیداری نہیں کرنا, ہمیشہ نقصان میں رہو گے. مولا کا مال ہے, دنیا میں بھی اچھے رہو, دین میں بھی اچھے رہو. دنیا کے اندر بھی بادشاہی سے رہو, دین کے اندر بھی فرشتے کی طرح رہو, اور اپنے دل کو, اپنے خیالوں کو, اپنے وچاروں کو پاک اور صاف بناؤ تاکہ آپ اور آپ کی اولاد دن ب دن دنیا کے اندر اچھے ہوتے رہیں. ارے مومن تو وہ ہے آنکھ بند کرے تو مولا کا اس سے دیدار ہو سکے. 10 جماعت خانے کی حاضری, 3 وقت کی دعا, یہ 3 چیزیں کرنے سے, جو کہ حقیقت میں 2 ہی چیزیں ہیں کہ دعا جماعت خانے میں پڑھی جائے, لیکن میں نے ذرا سمجھانے کے لیے جدا کر دیا. روز جماعت خانے کی حاضری, صبح اور شام, نہیں بن سکتا تو 1 وقت ضرور جماعت خانے آؤ. 10 چوکی دو, صبح کی عبادت کرو. یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی بدیاں برائیاں گھٹاتی رہے گی, اور 2-4 برس کے اندر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ میرے اندر کتنا فرق آ گیا, رہنی کہنی میں فرق آ گیا, خیال و وچاروں میں فرق آ گیا. اگر آپ یہ 2 چیزیں کریں تو میں کہتا ہوں کہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں نا وہ بھی مٹ جاتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے خدا تعالیٰ ہم کو جب سزا دیتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائیوں بھائیوں میں محبت نکل جاتی ہے. یہ سزا ہے. میاں بیوی میں محبت نکل جاتی ہے. یہ خدا کی سزا ہے. بچوں کے ساتھ بنتا نہیں ہے, یہ خدا کی سزا ہے. سزا کے بہت طریقے ہیں. بیماری آ جائے یہ بھی سزا ہے. مال کے اندر نقصان آ گیا یہ بھی سزا ہے. اس کے پاس بہت رستے ہیں مارنے کے, سزا دینے کے, اور اسی طرح سے اس مولا کے پاس بے حساب رستے ہیں بخشش دینے کے, بے حساب بخششیں ہیں. تو دینداروں, یہ ہمارا جو مذہب ہے یہ نبیوں کا دین ہے. اس دین کی قدر کرو, اس دین کو سمجھو, اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو, حضرت امام کے فرمان گھروں میں پڑھو. مجھے چھوٹی عمر کی چیزیں یاد ہیں. چھوٹی عمر کے اندر ہمارے اسماعیلی گھروں کے اندر ارلی مارننگ جماعت خانے سے آ کے ہماری بڈیاں, ہماری نانیاں, مائیں, دادی وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, وہ صبح گائے کا دودھ نکالے, رات کو اس کا دہی بنانا ہوئے, صبح مٹکے میں ڈال کے اس کو بلونے مکھن نکالنے کے لیے, اور گنان بولتی جائیں اور اس کو رگڑتی جائیں. آٹا گوندتی ہیں بھائیاں, گنان بول رہی ہیں. چپاتی بنا رہی ہیں, گنان بول رہی ہیں. بچے کو سلا رہی ہیں, گنان بول رہی ہیں. چرخا کاٹ رہی ہیں, گنان بول رہی ہیں. ارے 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں سے گنان کی آواز نکلتی تھی. وہاں شیطان کس طرح سے گھس سکتا ہے؟ اس گھر کے اندر فرشتے اور روحانیاں آتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر کے اندر گائن چلے آتے ہیں, ٹی وی کے اندر بھونڈے بھونڈے سین آتے ہیں, خراب خراب باتیں ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی ہیں. بڑے بھی بگڑتے ہیں, بچے بھی بگڑتے ہیں. پھر باپ اور بچوں اور ماں اور بچوں کے اندر وہ جو پریم محبت اور وفاداری عزت آبرو نہیں رہتی, یہ مار پڑتی ہے ہم کو. اگر ہم اپنے مذہب کی طرف جاتے ہیں دینداروں, تو ہم کو دنیا کے اندر بھی سکھ شانتی آرام ملتا ہے, خوشیاں ملتی ہیں. لیکن جب ہم مذہب توڑ دیتے ہیں دنیا بھی بگڑ جاتی ہے, دین بھی بگڑ جاتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو جگاؤ, ہوشیار بنو, اپنے گھروں میں ایسی عادت ڈالو بچوں کو, صلوات کی تسبیح پڑھا کرو, دعا پڑھا کرو اٹھ کے, اور کبھی کبھی ایک فرمان کی کتاب کا آدھا پیج بچوں کو بہت زور سے پڑھ, ساری فیملی سنتی ہوئے. اپنے گھروں میں اچھی کتابیں بھی پڑھو, آدھا پونا گھنٹہ روز نکال کے اپنی اچھی اچھی کتابوں کا اسٹڈی کرو, واضح سنو. میں شکر گزار ہوں میرے مولا کا کہ میری بہت سی واضحوں کی کیسز دنیا میں گھوم رہی ہیں. امریکہ کینیڈا کے اندر لوگوں کو کام کے لیے پونا پونا گھنٹہ, آدھا آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ موٹر میں چلنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ کیسٹ رکھ دیتے ہیں, واز بھی سنتے ہیں, موٹر بھی چلاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں. میں ایک دفعہ شکاگو گیا, ایک ٹیکسی والا
जमात खाने में मुझे कहता है मिशनरी बापा आप मेरी मेहमानी कबूल करोगे? मैं बोला बेटा कितने लोग हैं, अभी क्या कोई जरूरत नहीं, क्या बात क्या है? कहता नहीं, पाँव पकड़ लिए। कहता आप 4 घंटे मेरे साथ एक दफा निकालो। चलो दिल नक्की किया, मुझे लेने के लिए टैक्सी चलाता था, वो पाकिस्तान का लड़का। टैक्सी में बैठे तो उसने मेरी एक कैसेट रख दी। अब उस कैसेट में वो कैसेट गर्म थी, वाला गर्म थी। 72 मई महीने की 30 तारीख 30 मई 72 की दारुस्सलाम की मेरी एक वाज है और मैंने वो वाज थोड़ा गर्म होके की है। उसका कारण था वो वाज चल रही थी और रो रहा था। मैंने कहा इसको बंद कर। कहता ठहरो जरा। आधे घंटे के बाद जो मैंने मैसेज दिया था उसने बंद कर दी। मुझे कहता मिशनरी साहब मैं चोरी करता था, रंडियों में जाता था, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन समझाने के लिए कहता हूँ। जुआ खेलता था, सिगरेट पीता था, दुनिया के सब पेन फतूर करता था। मेरे एक दोस्त ने ये आवाज मुझे आपकी दी। जब मैंने इसको पहली दफा सुना मेरे सारे बदन में आग लग गई। मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। अब मैं ये आवाज रोज सुनता हूँ। मिशनरी साहब मैं रोज जमात खाने जाता हूँ, सुबह भी शाम को भी 10 वक्त बराबर देता हूँ, झूठ नहीं बोलता। तमाम बदियां मैंने छोड़ दी हैं। आप मुझे दुआ करो कि मैं इसी तरह से अच्छी तरह से रहूं। मैंने बहुत दुआएं दी उसको। इंसान का दिमाग है, कभी कोई बोलते बोलते वाज में, गिनान में, फरमान में कोई एक लफ्ज लग जाता है जिंदारों तो उसकी सारी काया पलट जाती है। जूनागढ़ का जमात खाना 150 वर्ष की बात करता हूँ। एक जवान आदमी वो जमात खाने में अठवाडिये में एक दफा आ गए और जुमेरात को, वो जमाने के अंदर घटपात जुमेरात को निकलता था। अंदर पांव रखा, जमात खाने के अंदर तो गिनान बोला जाता था। तो जब ये अंदर आया तो उस वक्त पाठ ये था। पाठ क्या था? खोटा तारा त्राजुआने डांडी माए काने तर काटला खोटा तारा भारी जी। उधर ठहर गया क्योंकि यही धंधा करके आ रहा था। जो टर्म ब्रोकर था, टर्म ब्रोकर उसको कहते हैं कि जो आदमी कोई चीज उसके पास जाके गिरवी रखे या बेच दे रहे, जूनी पुरानी कपड़ा होवे, दागीना होवे, जेवर होवे, कुछ भी, तो वो क्या करे, उसकी तराजू जो थी उस एक तराजू के नीचे थोड़ा वजन लगा हुआ था। अगर एक रत्तल किसी को देना है तो वो इस तरह फिरा के उसमें से दे दे कि हकीकत में वो रत्तल की जगह लगभग पौने से थोड़ा ज्यादा मगर 10-15% कम माल उसको दे रहे। और जब किसी से माल लेना हो तो तराजू को फिर फिरा दे रहे और रत्तल का सवा रत्तल दे रहे और पैसे दे रहे रत्तल के। ये खोटा तारा तराजू हुआ। तेरे तराजू झूठे हैं, इसमें कामेतर है, इसमें एक फरेब है। कातला तारा जो वो जो वजन है, वजन करने वाले वो भी खोटे हैं। अभी यही धंधा करके रोज वही धंधा करता था। बैठ गया और इसके अंदर सारे गिनान के अंदर सेठ कहे तमे सांभळो फरिश्ता ए जीवड़ा ना खाता काढ़ो जी लो, इसका खाता लाओ, पाने पाने जीव ना पाप लखाना, धर्म अखर ना सूझे। ये खूब रोया, खूब रोया, कलेजे पे एक बाण लग गया, एक पाठ लग गया। यही इसका धंधा था। सारी जमात चली गई, न्याज भी नहीं किया, उधर बैठे बैठे रोता रहा। जब देखा कि अभी कोई नहीं, उठ के आया मुखी साहब के पास। मुखी साहब को कहते हैं मुखी साहब ये मेरा धंधा है, मैं आपसे कसम खाता हूँ कि ये सब छोड़ दूंगा। मुखी ने छाता दिया, न्याज किया। घर जाके माँ को कहता है माँ बिरयानी बनाओ, आज ईद करो,
آج خوشی کرو. بیٹا کیا ہے؟ کہنے لگا اماں یہ سب دھندے میں نے آج چھوڑ دیا, قسم کھا لی ہے. ماں روز اس کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی, بیوی اس کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی, لیکن جب یہ موقع آیا تو پھر صدر دین کے ایک گنان نے اس کی کایا پلٹ دی. کون تھا یہ؟ وزیر اسماعیل گان جی, کہ جو مرنے کے بعد علی شماب نے کہا کہ میں اس کو پیر کا درجہ دیتا ہوں. کبھی کبھی ایک پاٹ گولی کی طرح لگ جاتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. وعدے سنو, گنان سنو, فرمان پڑھو, اچھی اچھی کتابیں پڑھو تاکہ دین کا مغز کھا سکو, دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے. اس طرح سے اپنی زندگی گزارو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. مولانا حاضر امام آپ کو دین دنیا کی نعمتیں دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, بخششیں دے رہے, بدیوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے, شیطان سے بچائے, کلجگ کی ہواؤں سے بچائے, اپنی چھتر چھایا میں رکھے, اپنے قریب رکھے. مولا باپا آپ کی ہر نیک امیدیں پوریوں کرے, انتر کے اندر سکھ شانتی دے, آپ کے گھروں کے اندر سکھ شانتی دے, دین دنیا کی نعمتیں دے, اور تمام یاد کی بدیاں آپ سے دور کرے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے.